السلام علیکم دوستو، خق نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ پوری ریس میں ایک ہی گھوڑا ہے اور اس گھوڑے کا نام ہے شیر۔ الیکشن کی یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن اور باقی پوری کمپنیاں یہی چاہتی ہیں کہ کسی طرح نواز شریف کو بنا الیکشن کے ہی حلف برداری کروا کر اس الیکشن کی جھنجٹ سے جان چھڑائیں اور وزیر اعظم کی کرسی پر نواز شریف کو بٹھا دیں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ انہیں کارنر میٹنگز تک کی اجازت نہیں، اور اگر وہ آن لائن جلسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مچھلیاں تک انہوں نے ہائر کی ہوئی ہیں جو کہ آ کر تارے کاٹ جاتی ہیں۔ مچھلیوں کو بھی الہام ہونے والا ہے کہ پی ٹی آئی والے آن لائن جلسہ کرنے لگے ہیں، تو برائے مہربانی آ کر آپ تارے کاٹ جائیں اور پورے ملک میں فری لانسرز کی بینڈ بجا دیں اور ساتھ ہی میں پی ٹی آئی والوں کو جلسہ نہ کرنے دیں۔ دوستو، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سائفر کیس، جس کے غبارے سے ہوا نکالی ہے 3 رکنی بینچ نے۔ اس کا آپ کی مزید اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں، اور اس کے ساتھ قاسم سوری نے جو بہت بڑی دھاندلی کی ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سائفر کیس پر نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، سائفر کیس بہت ہی اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور سائفر کیس کی وجہ سے غبارے سے ہوا نکال دیا 3 رکنی بینچ نے، اور اس نے کہا تھا کہ پورا کیس جو ہے وہ مفروضوں پر بنایا گیا ہے، کیس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کیس کی جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ اب اس کیس میں سے مزید ہوا نکالی ہے اسد مجید نے۔ دوستو، اسد مجید جو کہ سائفر کیس لے کر آیا تھا، جو کہ سائفر کو لے کر آیا تھا، ڈونلڈ لو سے ملا تھا، جس نے سارا یہ کام کیا ہے وہ ہے اسد مجید۔ اوبویسلی اسد مجید پر بھی بہت زیادہ دباؤ ہوگا، لیکن اس نے آ کر بہت ہی خوبصورت سٹیٹمنٹس دی ہیں سپریم کورٹ میں۔ اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور اس نے کہا ہے کہ ہاں، ڈونلڈ لو سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، ان کے ساتھ ان کے ساتھی تھے اور میرے ساتھ بھی میرے کچھ ساتھی موجود تھے، میٹنگز کے منٹ گنے جا رہے تھے۔ ڈونلڈ لو کافی زیادہ غصے میں تھے، انہوں نے 8 بار تحریک عدم اعتماد کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی حکومت سے تعلقات، عمران حکومت اگر رہ گئی تو دوبارہ سے نئے سرے سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو شروع کیا جائے گا، اور اگر عمران حکومت چلی گئی، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پھر تمام غلطیاں معاف کر دی جائیں گی اور جس طرح چل رہا ہے ایسے ہی چلنے دیا جائے گا۔ پھر میں نے یہ سارے منٹس وزارت خارجہ کو بھیجے اور اس کے بعد یہ وزارت خارجہ سے قومی سلامتی کمیٹی کے پاس آئے۔ میں خود قومی سلامتی کمیٹی میں پیش ہوا، جہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ سفیر کو ڈی مارچ کیا جائے گا، اس کے سامنے احتجاج کیا جائے گا، اور سائفر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ دوستو، یہ بہت بڑا دھچکا ثابت بالکل بھی نہیں ہوا، کیونکہ جو بائیڈن حکومت بالکل بھی عمران خان کے ساتھ نہیں تھی، وہ شروع دن سے عمران خان کے خلاف تھی، کیونکہ عمران خان کی جو حکومت تھی اس کو ٹرمپ انتظامیہ کافی سپورٹ کرتی تھی اور کافی اچھے تعلقات تھے امریکہ کے ساتھ ٹرمپ کے دور میں۔ جو بائیڈن ٹرمپ کے بہت زیادہ خلاف تھا، اسی لیے جو ٹرمپ کے ساتھ تھا جو بائیڈن ان کے بھی خلاف ہو گیا، اور اسی لیے وہ عمران حکومت کے تو سرے سے ہی خلاف تھا، کیونکہ اسے صدر بننے کے بعد سارے ممالک کے وزیر اعظم کو کال کی، لیکن واحد پاکستان کے وزیر اعظم کو کال نہیں کی۔ دوستو، اس طرح سے سائفر کیس آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں جتنے بھی جو سارے گواہان ہیں، پہلے اعظم خان کا جو بیان تھا اور اب اس نے تو بالکل ہی باڑ کے رکھ دیا سائفر کیس کو۔ تو سائفر کیس میں عمران خان کو اگر سزا بھی ہوئی تو بہت ہی منیمم ہوگی۔ دوستو، اب آ جاتے ہیں قاسم سوری والے معاملے کی طرف۔ دوستو، قاسم سوری کا یہ ہوا ہے کہ قاسم سوری جب پچھلی دفعہ الیکشن میں جیتا تو اس کے اوپر لشکری رئیسانی گروپ بلوچستان ہائی کورٹ کے پاس پہنچ کے انہوں نے بتایا کہ یہ دھاندلی سے جیتا ہے، آپ اس کے اوپر تحقیقات کریں، اور پھر اس کی قاسم سوری کی جو سیٹ تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ قاسم سوری اپنی اپیل لے کر سپریم کورٹ میں پہنچ گئے، وہاں پر انہوں نے اسٹے آرڈر لیا، اور اس اسٹے آرڈر کے اندر ہی وہ ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ پورے کا پورا اس کی مدت پوری کر کے ریٹائر ہو گئے۔ اب جب یہ بات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو پتہ چلی ہے تو چیف جسٹس نے کہا ہے کہ دھاندلی ضرور عدلیہ کے اندر سے ہوئی ہے، بھلا ایسے ہو سکتا ہے کہ اسٹے آرڈر پر ایک بندہ 4 سال لگا رہا ہے اور آپ نے دوبارہ سے کیس اوپن نہیں کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے قاسم سوری کو بھی طلب کر لیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کیوں نہ سنگین غداری کے اوپر قاسم سوری کے اوپر کیس کیا جائے، اور انہوں نے جو آئین شکنی کی ہے اس کے اوپر انہیں سزا دی جائے۔ نعیم بخاری جو کہ قاسم سوری کی طرف عدالت میں پیش ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ MNA شپ ختم ہو چکی ہے اور اب جو ان کے سارے مراحل تھے وہ بھی لیے جا چکے ہیں، تو اب یہ کیس غیر مسرہ ہو گیا ہے۔ ساتھ میں چیف جسٹس قاسم فائزی صاحب نے 3 ہفتوں میں رپورٹ طلب کی ہے کہ کیوں نہیں کیس دوبارہ لگایا گیا۔ تو دوستو، یہ سارے معاملات، یہ سارا سینیریو جا رہا ہے اس وقت پاکستان میں الیکشن کا بھی، اور یہ تمام ڈیٹیل جو ہم نے آپ تک پہنچائی، اس وقت کرنٹ سچویشن یہ چل رہی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔